آپ کو محسوس بھی ہوگا کہ آپ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ میں 2 مصرع پڑھ رہا ہوں کہ ایک لمحہ بھی تیری یاد سے خالی نہ ہوا اور میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ حسن یوسف کی قسم دل یہ میرا کہتا ہے، ارے ایک چہرہ بھی تیرے جیسا جمالی نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ حسن یوسف کی قسم۔ اچھا ایک جملہ میں آپ سب احباب کی نظر کرتے ہوئے پیران عظام کی بارگاہ میں ان سے دعا لیتے ہوئے، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں آپ کے بھی ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں، چونکہ آخری لمحے ہیں، ان آخری لمحوں میں میرا دل چاہتا ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ تھک گیا ہے، لیکن اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے بندہ تھک جائے تو پھر کہاں جا کے وہ مضبوط ہوگا۔ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے ذرا دونوں ہاتھ بلند کرو، ٹلا کے ذرا بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدر۔ قبلہ پیر ظہور الحسن شاہ صاحب، قبلہ غلام مصطفیٰ صاحب عقیدت اور محبت والی شخصیات ہیں، دعا فرماتی ہیں۔ ہمارا زندگی کا جو دار و مدار ہے انہی کی دعاؤں کے طفیل چلتا رہتا ہے۔ میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ لوہے کا کام کرنے والے کو لوہار کہتے ہیں، چمڑے کا کام جو بندہ اب تک خاموش رہا ہے، یقین جانو سیالوی صاحب اب سبحان اللہ دیکھنا، ساری محفل کی سبحان اللہ ایک طرف اور اس وقت کی سبحان اللہ ایک طرف، آواز اونچی سنیے گا جتنے مریدین تشریف فرما ہے۔ لوہے کا کام کرنے والے کو لوہار کہتے ہیں، چمڑے کا کام کرنے والے کو چمار کہتے ہیں، سونے کا کام کرنے والے کو سونار کہتے ہیں، سونے کا کام کرنے والے کو سونار کہتے ہیں، بیٹوں کو ماں کا چین کہتے ہیں، ارے باپ کا نور عین کہتے ہیں، جو کربلا کے میدان میں تپتے ہوئے صحرا میں نیزے پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ نہیں ابھی بھی خاموشی رہ گئی ہے، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، جو بندہ ابھی تک خاموش رہا ہے ہاتھ نیچے رکھا ہے جس نے، اب میں دیکھنا سیالوی صاحب میرا دل چاہتا ہے ایک نظر سیالوی صاحب شہباز سیالوی صاحب ان کی طرف دیکھے گا، کس کا ہاتھ اٹھتا ہے کس کا نیچے رہتا ہے۔ جملہ سنیے گا، جو مرید کو جو کانٹوں کے درمیان کھلے انہیں پھول اور کلی کہتے ہیں، توجہ رکھے گا، جو کانٹوں کے درمیان کھلے انہیں پھول اور کلی کہتے ہیں، جو گھر بیٹھے بٹھائے مرید کو کعبہ دکھائے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں، جو ٹھوکر لگا کے مردہ کو زندہ اٹھائے اسے غوث جلی کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کون بولے کون خاموش رہے، جو مردے کو ٹھوکر لگا کے زندہ اٹھائے اسے غوث جلی کہتے ہیں، جو کعبے کے بت گرائے اسے مولا علی کہتے ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں توجہ رکھے گا توجہ سے، لوہے کا کام کرنے والے کو لوہار کہتے ہیں، چمڑے کا کام کرنے والے کو چمار کہتے ہیں، سونے کا کام کرنے والے کو سونار کہتے ہیں، بیٹوں کو ماں کا چین کہتے ہیں، باپ کا نور عین کہتے ہیں، جو کربلا کے میدان میں تپتے ہوئے صحرا میں کٹے ہوئے سر سے نیزے پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جتنی تعداد میں دعا کے لیے یہ 2 مصرے پڑھنے، صرف 2۔ حسن دا جیڑا ویر حسین اللہ دی قسم جیڑا آئیے تک خاموش ہو ان بولے گا۔ جملہ سنیں گا، پیران عظام کے ساداتگان کے چہرے دیکھو، اور آج ان سے پاک کی تقریب میں محفل میں آپ تشریف فرما ہے، یقین جانو اللہ دی قسم میرا عقیدہ ہے کہ حضور قبلہ پیر مطلوب حسین شاہ صاحب قبر میں نہیں ہے، جن کی جانے کے بعد بھی ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر اہل بیت ہو رہا ہو، یاد رکھو وہ مرتے نہیں ہیں۔ اور اچھا بولو یار، اللہ دی قسم مرتے نہیں گے۔ میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، حسن دا جیڑا ہاتھ اسی طرح جس طرح بھائی نے اٹھائے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ جملہ سنیے گا، میں نے کہا پیران عظام کے چہرے دیکھو، حضور قبلہ پیر محبوب الحسن صاحب کا چہرہ دیکھو، سعادت خان کے چہرے دیکھو، قبلہ ظہور الحسن صاحب کا چہرہ دیکھو، قبلہ غلام مصطفیٰ صاحب کا چہرہ دیکھو۔ جملہ سنو، حسن دا جیڑا پیر حسین، حسن دا جیڑا پیر حسین، چلیا تیرا میرا پیر حسین، میرا پیر حسین، تیرا میرا پیر، جس کا پیر حسین ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے مل کے بولے میرا پیر حسین۔ آخری مصرع میں سوچ کے آیا تھا
یہ مصرع یقینی طور پہ سنا کے جاؤں گا. آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے حضور میرے لیے کرم اور دعا ہے. جملہ سنیے گا. اللہ کی قسم اس سے بڑا اپنے قد سے بڑا جملہ پڑھنے لگا ہوں. میرے مولا حسین خیمے سے باہر آتے ہیں, جدیدی لشکر کو دیکھتے ہیں, دیکھ کے فرماتے ہیں کہ نبی کے دل کا چین ہوں, میں حسین ہوں, میں حسین ہوں, میں ہی شاہ مشرقین ہوں, میں حسین ہوں, میں حسین. آخری مصرع پڑھ کے جا رہا ہوں. کسی اور پہ اس جملے کا اثر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, جناب حر پہ ہو گیا. جناب حر نے لشکر کے دامن میں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, جملہ بہت بڑا ہے. جناب حر پہ ہو گیا. جناب حر نے لشکر کو چھوڑا, منصب کو چھوڑا, جاہ و جلال کو چھوڑا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جناب مولا حسین کے قدموں میں آ گرے. میرے مولا حسین نے جناب حر کو کندھوں سے پکڑ کے حضور اٹھایا. فرمایا حر جانتے ہو ادھر پانی ہے, ادھر پیاس ہے, ادھر لشکر ہے, ادھر بہتر ہے, ادھر زندگی ہے, ادھر موت ہے. یقین جانو اللہ کی قسم وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. اگر نہ آپ سارے کھڑے بھی ہو جاؤ تو بات چھوٹی ہے. جملہ سنو. جناب حر کو کندھوں سے پکڑ کے میرے مولا حسین نے فرمایا حر جانتے ہو ادھر پانی ہے, ادھر پیاس ہے, ادھر لشکر ہے, ادھر بہتر ہے, ادھر دولت ہے, ادھر غربت ہے, ادھر زندگی ہے, ادھر موت ہے. جانتے ہو وہ تمہیں زندہ بھی نہیں چھوڑیں گے. میرے مولا جناب حر اٹھے, جدید لشکر کے ایک سپاہی کو دیکھا, دیکھ کے جناب مولا حسین کی آنکھوں میں جھانکا, جھانک کے فرمایا صبر کو کر کے کہا شیر مار سکتے ہیں مولا, یہ ماریں گے, یہ ماریں گے, یہ ماریں گے. اس سے پاس کے آخری 4 اشعار پڑھ کے کرام عظام کی خیرات مانگتے ہوئے دعا دے رہا ہوں. ہاتھ کس کا اٹھے مجھے پتہ چل جائے گا, میں اصل میں حاضر تھا. جناب حر نے فرمایا مولا یہ ماریں گے, یہ ماریں گے, یہ ماریں گے. صبر کو کر کے کہاں زیر مار سکتے ہیں, جہاں نور کو کفن دیر مار سکتے ہیں. کہاں حسین کا منگتا, کہاں سپاہ یزید. کبھی سنا ہے کہ کتے بھی شیر مار سکتے ہیں, کبھی سنا ہے, کبھی سنا ہے. صبر کو کر کے کہاں زیر مار سکتے ہیں. اولیاء اللہ پہ ان کے مقام پہ پھونکنے والے کتوں سے زیادہ بدتر ہیں. جو سمجھتے ہیں وہ انکار کہاں سے لائے, ارے وہ جو منکر ہے وہ اقرار کہاں سے لائے. جن کا آقا کی شریعت سے تعلق ہی نہیں, ارے ان کے در ہی نہیں دربار کہاں سے لائے, ارے ان کے در ہی نہیں دربار کہاں سے لائے. میں ملتمس ہوں درباری صلاحان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جناب محترم عزت مآب پیارے بھائی سلیمان اکرم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں ہم سب کو ساتھ لیتے ہوئے اپنی حاضری پیش کریں. ان کا گر در نہیں تو کچھ بھی نہیں, دل میں دل پر نہیں تو کچھ بھی نہیں. چلے و شکل جتنی بھی صوفیانہ ہو, صاف اندر نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہاتھ اٹھا بلند آواز سے بول, ایک نعرہ ایسا لگا پتہ چلے حضور قبلہ پیر مطلوب حسین شاہ قادری سلیمانی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے بول, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.